اربعین اطہار کے 2 صفحہ 7 حدیث پاک نمبر 7 ہے، انی رأیت البارحۃ عجبا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ وجدته مرۃ فجاءته صلاته علی فأخذت بیدہ فأقامته علی الصراط حتی جاوزا۔ میں نے پچھلی رات عجیب واقعہ دیکھا، میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا۔ ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت 57 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان ہوا ہے۔ آئیے پہلے واقعہ سنتے ہیں اور پھر اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ سنیں گے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل آزادی کے ساتھ رہنے لگے، مصر پر بنی اسرائیل غالب آ گئے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کا جو اصل ملک تھا وہ ملک شام تھا، اور ارض مقدس یعنی اب جہاں پہ فلسطین ہے وہ ان کا تھا وطن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہی تشریف لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی اسی خطے کے ایک علاقے میں، کنان نام کا علاقہ تھا، وہاں رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بنی اسرائیل مصر آئے تھے۔ اب جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی، اس وقت وہاں پہ قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، ارض مقدس پر، فلسطین پر قوم عمالقہ ان کا قبضہ تھا، بڑی طاقتور قوم تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ قوم عمالقہ پر حملہ کریں اور ان سے قبضہ چھڑوائیں، ان سے جنگ کر کے ملک شام اور ارض مقدس کو، فلسطین کو آزاد کرانے کا حکم ملا۔ یہ حکم ملنے پر بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں روانہ ہوا ملک شام کی طرف۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ دل سے راضی نہیں تھے، چل تو پڑے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیکن دل سے راضی نہیں تھے، بے دلی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مصر اور شام کے درمیان ایک میدان تھا، بڑا میدان، 27 کلومیٹر کے ایریے کا، جس کو میدان تیا کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان کو خبر ملی کہ جن سے لڑنے جا رہے ہیں وہ بڑی طاقتور قوم ہے، اب یہ پریشان ہوئے، ضد کر گئے، کہنے لگے
کہ اے موسیٰ ہم قوم عمالقہ سے جنگ نہیں لڑیں گے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو. فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو آپ اور آپ کا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی بے ادبی کی بات ہے، کتنی بے باکی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا. جب انہوں نے یہ بے ادبی کی تو ان کو پھر سزا ملی. سزا کیا تھی کہ ان کو میدان تیا میں قید کر دیا گیا. 27 کلومیٹر کا جو میدان تھا جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اسی میں قید کر دیا گیا. یہ واپس جانے کے لیے صبح چلتے 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 شام ہو جاتی، جب دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاتے. یوں انہوں نے اس میدان تیا میں 40 سال گزار دیے. صبح چلتے شام تک چلتے رہتے تو پتہ چلتا لوٹ کے وہیں آگے جہاں سے چلے تھے. یہ قید تھی ان کی. گھومتے پھرتے رہے، حیران پریشان گھومتے رہے، باہر نہ نکل سکے. 40 سال یہیں قید رہے. اب اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیے. بنی اسرائیل نے جرم کیا، اللہ پاک کی اور موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، انہیں جرم کی سزا میں قید کر دیا گیا. اور ان پر اس قید کے دوران کیا کیا کرم نوازیاں ہوئیں سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ کر دیا، بادل کو سایہ بنا دیا. اب چونکہ میدان کھلا تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھے، دھوپ سیدھی پڑتی تھی، لہٰذا ان پر اللہ نے کرم فرمایا، بادل کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا. یہ مزید ان پہ کرم. کھانے کا انتظام نہیں تھا اس میدان کے اندر، ان کے لیے آسمان سے کھانا اتارا گیا. کھانا بھی کیا تھا؟ من و سلوہ. من جو ہے یہ ترنجبین، یہ قسم کی قدرتی سویٹ ڈش، میٹھی ڈش، شکر کی طرح میٹھی. یہ صبح طلوع فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، سورج نکلنے تک یہ شبنم کی طرح برستی تھی. ہر بندہ 4 کلو لیتا اور کھاتا اس کو. سلوہ ایک پرندہ ہوتا تھا جو بنا ہوا ان کے لیے روسٹ بہترین قسم کے ذائقے والا ان کے سامنے آ جاتا اور یہ اس کو کھایا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مزید کرم نوازیاں ان پر دیکھیے کیسی ہوئی. اللہ پاک نے آسمان سے ایک نوری ستون اتارا. کیوں اتارا؟ کہ اندھیرا تھا، کھلا میدان تھا، کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا. اللہ نے کرم فرمایا، ایک نوری ستون کا انتظام فرما دیا. اس کی وجہ سے اندھیرے میں لائٹ ہو جاتی تھی، ان کے لیے روشنی ہو جاتی تھی. اس 40 سال کے عرصے میں ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے. یہ بھی اللہ کی کرم نوازی. کپڑے کہاں سے لینے جاتے، کیا انتظام کرتے، وہ تو قید تھے. اور کپڑے میلے بھی نہیں ہوئے، کپڑے پرانے بھی نہیں ہوئے. ناخن بھی نہیں بڑھتے تھے. یہ بھی ایک مسئلہ تھا، ناخن بڑھتے، بال بڑھتے. اب ان کو انتظام تھا نہیں، کہاں سے ناخن کاٹتے، بالوں کا کہاں سے کٹائی کرتے. تو یہ سارے مسئلے ان کے حل ہوتے خود بخود ہی، اللہ کی کرم نوازی. بال اور ناخن بھی نہیں بڑھتے تھے. اب چونکہ اولاد بھی پیدا ہوتی تھی، جب بچے پیدا ہوتے، جو بچہ پیدا ہوتا وہ کپڑوں سمیت پیدا ہوتا. بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا کپڑوں کا سائز خود ہی بڑا ہوتا جاتا، نئے کپڑے لینے کی حاجت نہیں پڑتی. اب دیکھیے کتنی کرم نوازیاں ہیں. مجرم ہیں، کرم نوازیاں ہو رہی ہیں. قید کیے گئے ہیں. اس قید میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کیسے کیسے انعام ہو رہے ہیں ان پہ. لیکن اس قوم کا عجیب حال تھا. یہ جرم کرتے، سزا ملتی،
اس سزا کے اندر مزید انعامات ملتے، یہ ان کا شکر کرنے کی بجائے ان انعامات کا، ان کرم نوازیوں کا شکر کرنے کی بجائے یہ ناشکری کر دے، یہ مزید جرم کر دے۔ مقام طیہ میں بھی ایسا ہی ہوا، اس کھلے میدان کے اندر ان کو ساری سہولتیں میسر تھیں، صرف ایک حکم دیا گیا تھا۔ اتنا کرم کر کے اللہ نے فرمایا بس ایک بات مان لو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی روز کا کھانا دیا جا رہا ہے، کھانا کھاؤ، بچا کے نہیں رکھنا، کل کے لیے بچانا نہیں ہے، بس ایک حکم تھا۔ بنی اسرائیل نے یہ ایک حکم بھی نہیں مانا، کھانا بچا کے رکھنا شروع کر دیا۔ اس کا کیا نقصان ہوا؟ دو نقصان ان کو ہوئے کہ کھانا سڑنا شروع ہو گیا، کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، اگر بنی اسرائیل یہ نہ کرتے نا تو اب بھی کھانا ہم بغیر فریج کے بھی رکھتے، خراب نہ ہوتا۔ یہ اس وقت سے کھانا خراب ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے کھانا سڑتا نہیں تھا، خراب نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ان کا من و سلوہ کھانا اترنا بند ہو گیا، اللہ کا حکم نہ مانا، یہ دو نقصان ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، اپنا ہی نقصان کیا، اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا، کیونکہ جب بندہ اللہ کا حکم نہیں مانتا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے حکم نہ مان کر اپنا ہی نقصان کیا، دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے حقدار ہو گئے۔ یہ ایک سبق آموز قرآنی واقعہ ہے جو ہم نے سنا۔ اب اس واقعے کے اندر سیکھنے کے لیے کئی باتیں، صرف تقریریں سن لینا، بیان سن لینا، واہ واہ کر لینا، مزہ آ گیا وقتی طور پہ، سیکھا کیا؟ اصل چیز ہے نا کہ اس تقریر سے، اس بیان سے، اس واقعے سے، اس قرآنی واقعے سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو پھر اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں اور اپنی دنیا بھی اچھی کریں، آخرت بھی سنواریں۔ کئی باتیں ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی۔ پہلا سبق تو یہ کہ دیکھیے بنی اسرائیل نے اللہ پاک کا حکم نہ مانا، اس کی سزا کیا ملی؟ ان کو کھلے میدان میں قید کر دیا گیا، حیران و پریشان گھومتے تھے، صبح چلتے تھے، شام تک چلتے تھے، پھر لوٹ کے پتہ چلتا ہم تو وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ حیران و پریشان، ادھر سے ادھر جاتے، سارا دن سفر کرتے رہتے، مگر جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں رہتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی یہ حیرانی اور پریشانی کا سبب ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی نہیں مانی نا، اللہ اور اس کے محبوب کی نہیں مانی، اس وجہ سے ایسا ہوا، ان کے ساتھ یہ سزا ملی۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنا حیرانی اور پریشانی کا سبب ہے جو موجودہ حالات ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ، پریشانیاں انسان کو جکڑ لیتی، ایک پریشانی سے نکلے دوسری پریشانی سر پہ آ جاتی۔ بیٹا بیمار تھا، اس کو صحت ملی تو بیٹی بیمار ہو گئی، وہ ٹھیک ہوئی، اس کا علاج کرا لیا، ماں بیمار ہو گئی، ماں کا علاج کروا چکے تو ادھر سے خود بیمار پڑ گئے، خود ٹھیک ہوئے تو کاروبار نہیں چل رہا، اس کا نقصان ہو گیا، قرضہ اٹھا لیا، قرض نہیں اتر رہا، کاروبار بند ہو گیا، بڑی مشکل سے کام چلنا شروع ہوا تھا، مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، ایک پریشانی آئی وہ ختم نہیں ہوئی، دوسری شروع ہو گئی۔ یوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی پریشانیوں میں جکڑا جاتا ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، بندہ ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن اس سے نکل نہیں پاتا۔ کسی نے کہا نا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ایک مشکل سے نکلے تھے، آگے اور مشکلیں کھڑی تھیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس حیرت کے میدان یعنی ان پریشانیوں سے ہم نکل کیوں نہیں پاتے؟ سوچنا چاہیے نا،
کہ کہیں یہ ہماری نافرمانیوں کی سزا تو نہیں ہے کہ فجر سوتے گزر جاتی ہے، ظہر عصر مغرب کام کاج میں مصروفیت میں گزر جاتی ہے، عشاء کے وقت تھکاوٹ بڑی ہوتی ہے لہذا سو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا، ذکر اللہ کرنا، اوراد و وظائف کرنا، تلاوت قرآن کرنا، نوافل ادا کرنا، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایسے کاموں کی طرف تو توجہ بھی نہیں جاتی کہ یہ کام بھی کرنے ہیں۔ ہم سے تو نماز بھی پوری نہیں پڑھی جاتی، اور اس سے ایکسٹرا عبادت کرنا، تو 150 نفل روز کے ایکسٹرا پڑھنے کا سوچنا تک گوارا نہیں ہوتا کہ چلو 100 نفل میں کب پڑھوں گا زندگی میں۔ تو عجیب و غریب حالات ہیں، دوسروں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، سودی کاروبار کیے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے متعلق غور کرے نا کہ اگر میں پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں، ہر بندے کی پریشانیوں کی نوعیت الگ الگ ہے، ہر گھر کی الگ الگ قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر ایک غور کرے کہ میں پریشانیوں میں جکڑا ہوں، کام اٹکے ہوئے ہیں، سکون نہیں ہے، ایک کے بعد ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس حیرت کے میدان سے نکل نہیں پا رہا تھا، جس طرح بنی اسرائیل اس میدان طیا، وہ بھی حیرت کا میدان تھا نا، حیران و پریشان رہتے تھے، صبح چلتے شام تک چلتے رہتے، پتہ چلتا جہاں سے چلے تھے وہیں پہ رکے ہوئے، وہیں آ گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہو۔ اب گناہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتے نا، ہم تو کہتے بہت اچھے ہیں، ہم تو نمازیں بھی پانچوں پڑھتے ہیں اور بھی سارے اچھے سے کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ اب یہ تو ہم کسی مفتی صاحب کے سامنے بیٹھے تو وہ اسکیننگ کرے تو پتہ چلا کہ بھائی آپ تو کتنے گناہوں میں انوالو ہیں، آپ پہ تو فرض علوم جو تھے آپ نے تو بیسک وہی نہیں سیکھا۔ اب جب سے بالغ ہوئے آپ پہ نماز فرض تھی، نماز سیکھی کبھی زندگی میں؟ پڑھ تو رہے ہیں، کیا صحیح نماز پڑھ رہے ہیں؟ قرآن بھی تلاوت روز کرتے ہیں، کیا صحیح تلاوت کرتے ہیں؟ مخارج کے ساتھ درست طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ ذکر و اذکار کرتے ہیں، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ تلفظ ہی درست نہیں ہے۔ جو عبادات کر رہے ہیں کیا وہ کرنی آتی بھی ہے یا نہیں؟ ہم تو خود کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، نیک وکار سمجھ رہے ہیں، پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، بہت باعمل ہے، عمل کرتے بھی ہیں، جو کرتے ہیں کیا وہ درست کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ کبھی اس کی بھی تو اسکیننگ کرا لیں۔ کاروبار کر رہے ہیں تو کیا سیکھا ہے کاروبار؟ کس کی شرائط کیا ہوتی ہیں، اس کا شرعی اصول کیا ہے کاروبار کرنے کا، اس سے متعلق جو فرض علوم ہے، جو بھی جاب کر رہے ہیں، جو بھی ہمارا سورس آف انکم ہے، کبھی ہم نے چیک کیا کہ اس میں غلطیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں، میں درست کر لوں؟ تو چونکہ معلومات نہیں ہے، نہ کسی سے معلومات لینے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ ایک گناہ نہیں ہے، بے شمار گناہ ہے کہ جو دن رات کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو ہر وقت میٹر چل رہا ہوتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت گناہوں کا میٹر چل رہا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جیسے جو فرض علوم نہیں سیکھے تھے، کوشش بھی نہیں کر رہے، سیکھ بھی نہیں رہے، اب ان کا تو گناہ 24 گھنٹے لکھا جا رہا ہے، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون سے علوم ہم پہ فرض تھے، کیا سیکھنا تھا کیا نہیں سیکھنا تھا۔ بہت ساری باطنی بیماریاں ہمیں لگی ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم تو بغض اور کینے کی بیماری میں بھی انوالو ہیں۔ ہمارے دل کو تو حسد کی بیماری بھی لگی ہوئی ہے، کتنے مسلمانوں کا ہمارے دل میں حسد ہے، اب اس بیماری سے کیسے شفا پائیں گے؟ کتنے کو دل آزاری روز کرتے ہیں، یہ کیا کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ کتنوں کی غیبتیں روز کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، نہ جانے اور کتنے بچے ہیں تو کیا بچوں کے حقوق کے بارے میں سیکھا کہ بچوں کو پالنا کیسے ہے، سختی کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے، تربیت کیسے کرنی ہے؟ بہت سارے معاملات ہیں کہ جو ہم نہیں کر رہے اور ہم گناہوں میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، اور سوچتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ، ہمیں گناہ یاد ہی نہیں آتا اپنا، نہ جانے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ تو غور کریں کہ جو ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے، ایک پریشانی سے نکل نہیں پاتے، اگلی دوسری پریشانی سامنے کھڑی ہوتی ہے، ہر ایک غور کرے کہ کہیں یہ میرے گناہوں کی سزا تو نہیں۔ ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے، گناہ چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا چاہیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں نا، یہ دنیا گویا کہ میدان طیا ہے، جس کا ہم نے ابھی واقعہ سنا، بنی اسرائیل کا وہ میدان۔
27 کلومیٹر کا میدان، حیران پریشان کر دینے والا میدان، میدان تیا۔ یہ دنیا ایک میدان تیا ہے، ہم سب یہاں قید ہیں، جس طرح بنی اسرائیل قید تھے میدان تیا کے اندر، نکل نہیں پاتے تھے، حیران و پریشان، ہم قید ہیں اس میدان میں۔ اب اللہ پاک نے کرم فرمایا ہم پر، اپنے محبوب کے صدقے میں کرم فرمایا کہ محبوب کی رحمتوں سے سایہ فرمایا، ہماری روح کو طاقت دینے کے لیے روحانی غذا یعنی قرآن کریم نازل فرمایا۔ ہم پر لازمی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، ہم قرآن کریم پر عمل کریں تو ہم اس میدان تیا سے، اس حیرت کے میدان سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک شخص تھا جو پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، کسی نیک شخص کے پاس گیا، کہا جی حضور بڑی پریشانیاں ہیں، کیا کروں؟ پریشانیاں ہی پریشانیاں، جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے کئی لوگ ہیں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ نقصان ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بندے نے پوچھا کہ بیٹا اسٹیمپ دیکھیے، مہر؟ کہا جی دیکھیے۔ کہا اس پہ لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ کہا الٹی لکھائی ہوتی ہے۔ کہا اس لکھائی کو سیدھا کرنا ہو تو لکھائی سیدھی کیسے ہوتی ہے؟ کہا کہ جب اس کو کاغذ پر لگایا جاتا ہے تو لکھائی سیدھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس طرح اسٹیمپ، مہر اپنا ماتھا کاغذ پر لگاتی ہے، اپنی پیشانی کاغذ پر لگاتی ہے تو اس کی الٹی لکھائی سیدھی ہو جاتی ہے، اسی طرح تو بھی جب وضو کر کے مسجد میں جا کے اپنا ماتھا رب کے حضور ٹیک دے گا، جس طرح اس اسٹیمپ نے اپنی پیشانی کاغذ پر لگائی، جب تو بھی اپنا ماتھا اپنے رب کے حضور ٹیک دے گا، سجدے میں سر کو جھکا دے گا، تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اب غور فرمائیے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، اچھے کام کیے، نیک کام کیے، ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اجر ملتا ہے۔ نیک بندے کو نیک کاموں کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک نیک بندہ ایک محلے میں ہو نا، اس کے ارد گرد 100 گھروں کو اس نیک بندے کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، تو خود اس نیک بندے کو اپنے کتنے برکتیں نصیب ہوں گی، اس پہ کیسی کیسی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بعض اوقات کسی گھر میں نا ایک نیک شخص ہوتا ہے جس وجہ سے سارے موجیں کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ نیک دنیا سے جاتا ہے نا تو پھر ان کو قدر ہوتی ہے ہمارے اوپر کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ علی جا آپ نے توبہ کیسے کی؟ توبہ کرنے اور اللہ کی عبادت کی طرف آنے کا آپ کا ذہن کیسے بنا؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، فرمایا کہ میں چکی پیستا تھا، یعنی چکی والا کاروبار تھا میرا، چکی کا کام کرتا تھا، دانے پیستا تھا، آٹا بناتا تھا، رہائش گاؤں میں تھی، جمعہ پڑھنے کے لیے شہر میں جانا پڑتا تھا، دور جانا پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے چکی پہ جانا تھا اور میرا کھیت بھی تھا، اس کو پانی بھی لگانا تھا، چکی پر دانے بھی رکھے تھے، دانے بھی پیسنے تھے، اور میں نے گدھا بھی رکھا ہوا تھا۔ اچانک گدھا رسی چھڑا کے بھاگا اور بھاگ گیا، پکڑا ہی نہیں دیا۔ بڑی پریشانی ہوئی، میں اکیلا گدھے کے پیچھے بھاگتا ہوں تو دانے رہ جاتے ہیں، دانے پیسنے، کھیت کو پانی لگانے وہ بھی رہ جاتا ہے، کھیت کو پانی لگاتا ہوں تو گدھا بھاگا ہوا، اس کو کون پکڑے گا؟ تو اب
آٹا پیسو تو نہ گدا ملے گا نہ کھیت کو پانی لگے گا، گدا ڈھونڈو تو نہ کھیت کو پانی لگے گا نہ آٹا پیسے گا، غرض کہ مجھے ایک کام کر کے باقی دو کاموں کا نقصان ہر صورت کرنا تھا۔ اب سوچ میں تھا کروں کیا، کون سا کام کروں اور کون سے دو کاموں کا نقصان کروں، بہت پریشانی ہوئی، سوچ سوچ کر دماغ چکرا رہا تھا۔ آخر میں نے دل میں کہا کہ چھوڑو سب، چلو نماز جمعہ پڑھنے چلتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جمعے کی تیاری کی، شہر کی طرف روانہ ہو گیا، جامع مسجد پہنچا، مزے سے جمعہ کی نماز ادا کی، اپنے گاؤں کی طرف واپس چل پڑا۔ جب اپنے کھیت کے قریب سے گزرا تو دیکھا میرے کھیت کو پانی لگا ہوا ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی، کسی سے پوچھا کہ پانی کس نے لگایا میرے کھیت کو، تو پتہ چلا کہ جو ساتھ والے کھیت والا مالک تھا وہ آیا، اور نیند کی حالت میں اسے سمجھ نہیں لگی، تھوڑا تھوڑا اندھیرا بھی تھا صبح صبح، اس نے غلطی سے میرے کھیت کو پانی لگا دیا۔ جب دیکھا کہ تو دوسرے کو لگا دیا، اس کے بعد اس نے پھر اپنے کھیت کو بھی پانی لگا دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرا گدھا گھر میں بندھا ہوا، تو میں نے پوچھا یہ کیسے واپس آ گیا؟ گھر والے نے بتایا کہ یہ جب دوڑ گیا تھا تو اس کے پیچھے کوئی بھیڑیا، شیر وغیرہ کوئی جانور پیچھے لگے، یہ دوڑتا ہوا گھر آ گیا۔ اب میں اندر گیا تو دیکھا کہ میرا آٹا پسا ہوا اندر پڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا؟ بتایا کہ گھر والوں نے پڑوسی تھا، وہ دانے پیسنا چاہتا تھا، غلطی سے اس نے اپنے توڑے کی بجائے ہمارے توڑے کو پیس دیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا یہ تو ان کا تھا، پھر اس نے اپنے دانے پیسے اور ہمارے دانے پھر ہمارے گھر چھوڑ بھی گیا، پیس کر چھوڑ بھی گیا۔ اب وہ حیران تھا یہ ماجرا دیکھ کر، وہ کہتا ہے کہ میرا دل چوٹ کھا گیا کہ کہاں یہ صورت تھی کہ ہر صورت دو نقصان مجھے کرنے پڑتے تھے، کہ گدا پکڑوں تو دانے رہ جاتے ہیں، کھیت کا پانی رہ جاتا ہے، کھیت کو پانی لگاؤں تو دانے اور گدے والا کام اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب میں نے ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف چلا گیا۔ میں نے کہا چھوڑو ان کاموں کو، پہلے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، تو میرے سارے کام خود ہی ہو گئے۔ بس اسی دن سے میں نے توبہ کی، میرا عبادت کا ذہن بن گیا، میں نے اپنے کاموں کی بجائے میں نے اللہ کی عبادت کو ترجیح دینا شروع کیا۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں میری غیب سے مدد نہ ہو، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب بنی اسرائیل کو بغیر مشقت من و سلوہ ملتا تھا، انہیں حکم دیا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ روز کا کھانا ملتا تھا، حکم یہ تھا بچا کے نہیں رکھنا۔ کتنا آسان کام تھا، مل جو رہا ہے کیا ضرورت ہے بچانے کا، اللہ پاک فرما رہا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ پہ یقین نہیں کیا، اللہ پاک فرما تو رہا ہے کہ روز بچا کے نہ رکھنا، ملتا رہے گا، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ جیسے آج کل ہمارا توکل بھی ڈگمگایا ہوتا ہے، وظیفہ بتایا جائے یہ عمل کرنا ہے، پتہ بے دلی سے پڑھتے ہیں، توکل نہیں، پتہ نہیں چلو ٹرائی کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں وظیفہ، بے یقینی کی کیفیت پڑھتے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ چلو یہ تعویذ لے لو یہ ہو جائے گا، چلو چیک کر لیتے ہیں ان کا تعویذ بھی، جب چیک کرنے کے لیے کرنا ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا، چلو فلاں سے دم کروا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹھیک ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، پہلے بھی بڑوں کو چیک کر لیا، ٹھیک ہے بھائی نہیں ٹھیک ہوگا، جب تک یقین پختہ نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم نے کھانا بچا کے نہیں رکھنا، تمہیں روز مل رہا ہے نا، من و سلوہ مل رہا ہے، بہترین قسم کا کھانا مل رہا ہے، بچانا نہیں ہے۔ ایک ہی حکم تھا، بچانا نہیں ہے، انہوں نے بچانا شروع کر دیا، اگلے دن کے لیے رکھنا شروع کر دیا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اس ایک حکم پہ عمل نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، نتیجہ کیا یہ نکلا کہ من و سلوہ بند ہو گیا۔ معلوم ہوا توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا یہ نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہے، اور توکل نہ کرنا یہ مشقت میں پڑ جانے کا سبب ہے۔
ہمارے یہاں عام طور پر کھانا زیادہ دن تک رکھا رہے تو خراب ہو جاتا ہے نا، پھپھوندی لگ جاتی ہے۔ بچا ہوا کھانا محفوظ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی اس حرکت سے پہلے کبھی بھی کھانا تاریخ میں خراب نہیں ہوا، چاہے گرمی ہو، موسم کیسا بھی ہو، کھانا خراب نہیں ہوتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل نے یہ جو حرکت کی نا، کھانا بچا کے رکھنا شروع کر دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس وقت سے کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا، کھانا سڑنا شروع ہو گیا۔ حدیث پاک ہے، نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ کبھی خراب ہوتا نہ سڑتا۔ تو معلوم ہوا کھانے کا خراب ہونا اور سڑنا یہ اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا نہ گوشت خراب ہوتا تھا۔ یہ ہے بے صبری کی نحوست۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توکل اختیار کریں، ہم اللہ پاک پر بھروسہ کریں، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ توکل کا معنی ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنا، اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے توکل۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں اسباب چھوڑ دیں، اسباب نہیں چھوڑنے، اسباب پر اعتماد نہیں کرنا، روزی روٹی کے اسباب اپنائیں، بیمار ہوں گے دوا بھی لیں، محنت بھی کریں، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، مگر دل میں بھروسہ اسباب پہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں کرنا کہ میں یہ کاروبار کر رہا ہوں تو مجھے یہ مل رہا ہے، سب کچھ ڈیپینڈ اسی پہ کر لینا، یا میں یہ جاب کر رہا ہوں میرا فلاں سورس آف انکم ہے تو مجھے مل رہا ہے، اگر یہ ختم ہو گیا تو کہاں سے ملے گا؟ بھائی اللہ نے سبب بنایا نا، اسباب پہ کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ بھروسہ رب کی ذات پہ کرو کہ جو اس ذریعے سے دے رہا ہے، اس سبب سے دے رہا ہے، وہ دوسرے سبب سے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا پرندے توکل کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، اگر تم ایسا توکل کرو تو تمہیں اللہ ایسے روزی دے پرندوں کی طرح۔ صحابی رسول ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ہم نے ایک نابینا پرندہ دیکھا۔ وہ نابینا پرندہ، آنکھیں نہیں تھیں، وہ درخت پہ چونچ مار رہا تھا اور کچھ اپنی آواز میں بول بھی رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، پرندوں کی زبان تو آقا ہی سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو عدل کرنے والا ہے، تو نے ہی میری آنکھوں کی بینائی لی ہے، اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ نابینا پرندہ اڑ تو سکتا نہیں، کہاں سے کھانا تلاش کرے، لیکن اللہ کی طرف اس کی توجہ ہے، یا اللہ تو عدل کرنے والا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اتنے میں ایک ٹڈی آتی ہے، اس کے منہ میں چلی جاتی ہے، اس کو خوراک مل گئی۔ اب پھر وہ منہ مار رہا ہے، پھر اپنی چونچ درخت پہ مار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانتے ہو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہے ہیں من توکل علی اللہ کفا، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اسے کافی ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ واقعی سچ ہے کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے کل کی فکر کرنے کی بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے دنیا کے فیوچر کی فکر کرنے کی بجائے اپنا اصل فیوچر جو قبر ہے۔ اب دنیا کا فیوچر تو ہمیں پتہ بھی نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا نا، آج ہی موت آ جاتی ہے تو کہاں فیوچر نظر آئے گا، کہاں فیوچر دیکھنا نصیب ہوگا، آئے گا ہی نہیں زندگی میں۔ لیکن جو قبر والا فیوچر ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے، کنفرم ہے۔ ہم اس فیوچر کی فکر کریں، اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کی فکر کریں، وہ فیوچر برائٹ ہوگا تو اصل میں برائٹ فیوچر ہوگا۔
تم آخرت کی فکر کرے. اب رزق کیا ہے کہ جس مالک کریم نے آج کھانے کو دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں قحط پڑ گیا. لوگ بڑے پریشان ہوئے قحط سالی کی وجہ سے. خلیفہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، روئیں، التجائیں کریں رب کی بارگاہ میں. اسی زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک غلام ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ بڑا مطمئن ہے، خوش ہے. اس کو لوگوں نے پکڑ کے خلیفہ کے پاس حاضر کیا کہ اس بندے کو کوئی فکر نہیں ہے، چیک کریں معاملہ کیا ہے. ساری قوم پریشان ہے، ایک غلام ہے، وہ خوش ہے، مطمئن ہے. اس کو بلایا گیا. بادشاہ نے پوچھا ہمیں کیا معاملہ ہے؟ قحط سالی ہے، ساری قوم پریشان ہے، تم کیوں خوش ہو؟ اس نے کہا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میرے مالک نے، میرے آقا نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اناج، وہ مجھے کھلائے گا. اس کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے. خلیفہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ جب یہ غلام اپنے جیسے ہی ایک انسان پر بھروسہ کیے ہوئے ہے کہ اس کا آقا بھی تو انسان ہی ہے نا، اس نے اناج ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور اس غلام کو اپنے آقا پر اتنا بھروسہ ہے کہ میرے آقا کے پاس ذخیرہ ہے نا، وہ مجھے کھلائے گا، اس لیے میں مطمئن ہوں، مجھے ٹینشن نہیں. تو پھر ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اللہ پاک پر بھروسہ کریں. یہ اپنے جیسے انسان پر بھروسہ کر کے خوش ہے، تو ہم اپنے رب پر کیوں نہ بھروسہ کریں. مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی دل کی نا ہر جنگل میں شاخیں، ہر جنگل میں ایک شاخ ہے، جو اپنے دل کو ان تمام شاخوں کے پیچھے ڈال دیتا ہے، اب اللہ پاک پرواہ نہیں کرے گا کہ کس جنگل میں وہ ہلاک ہو. اور جو اللہ کریم پر توکل کرے وہ اسے ان گھاٹیوں سے بچا لے. اب اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ انسان کا دل ایک ہے، فکریں بے شمار ہیں، غم بہت ہیں، پریشانیاں، دکھ درد بہت، دل ایک ہے. روٹی کی فکر ہے، کپڑے کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، اور بچوں کی فکر ہے، طرح طرح کی ٹینشنیں ہیں، بیماریوں کا علاج کرانا ہے، آپس کی مخالفتیں ہیں، حاسدین ہیں، مخالفین ہیں، اور نہ جانے طرح طرح کے مسائل ہیں. ہر بندے کے الگ الگ مسائل ہیں. دل ایک ہے، اور ہر مسئلے کا تعلق بھی دل سے. مزید فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والے مومن پر اول تو رنج و غم پریشانیاں آئیں گی ہی نہیں. اگر آ گئیں تو پانی کی طرح بہہ جائیں گی، اور اگر کچھ دیر کے لیے رک بھی گئیں تو دل اس کا اثر ہی نہیں لیتا. توکل کرنے والے کو فکر ٹھیک ہے، پریشانی اگر ٹھہر گئی ہے کچھ دن، کچھ ماہ، کچھ سال، تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا، دل اثر اس کا لے گئی نہیں. دل اللہ کی یاد میں گم رہتا ہے کیونکہ اس کو بھروسہ اللہ پر ہے. تابعی بزرگ حضرت ابو فروا جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص نے مجھ سے خواب میں کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ توکل کرنے والے آرام میں ہوں گے؟ میں نے عرض کی اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے، کس چیز سے آرام میں ہوں گے؟ فرمایا دنیا کے غموں سے اور حساب کی سختی سے آرام میں. اللہ کی قسم اس خواب کے بعد سے میں کبھی جلدی یا تاخیر سے رزق ملنے پر کبھی رنجیدہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ جو توکل کو اپنا لیتا ہے اللہ پاک اس کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے، اور رزق کے ساتھ ساتھ بھلائی بھی اس کی طرف چلی آتی ہے. اللہ پاک ہمیں توکل کی دولت نصیب فرمائے. جو ہم اپنے مستقبل کی فکر میں پریشان رہتے ہیں کہ کل کی روزی کہاں سے آئے گی، بڑھاپا کیسے گزرے گا، بچوں کا کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ، ان باتوں کی پیشگی پلاننگ کرنا یہ اور بات ہے، مگر ان باتوں کو لے کر ہر وقت ہی پریشان رہنا، اتنا پریشان رہنا کہ نمازیں بھی چھوڑ دینا، اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دینا، گناہوں میں ہی مبتلا رہنا، رب اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہی کرتے رہنا، کیوں یہ پریشانیاں بہت ہیں، یہ درست نہیں. اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ پاک ہمیں توکل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.